الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کے مطابق آج ہم ہجرت اور مسلمان کے موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کیے، اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے قتال کیا، جہاد کیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑے درجات ہیں. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. حضرات سامعین و سامعات، ماہ محرم کی آمد ہمیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ ہم ایک اسلامی نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. 1442 ہجری میں تھے، 1443 ہجری میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. کتنے دیندار بھائی ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد پر سیلیبریٹ کیا، مبارکبادی پیش کی، جبکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیتے کہ 1442 ہجری میں ہم نے کیا کیا، کیا پایا اور کیا کھویا. اور یہ ماہ مبارک، یہ ماہ محرم ہر سال جب آتا ہے تو ہمیں ہجرت کے اس عظیم واقعے کی یاد دہانی کراتا ہے، جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی خاطر دین کے لیے اپنی جانی، مالی، تن، من، دھن کی جو قربانیاں پیش کی، اس واقعے عظیم کی یاد دہانی کراتا ہے. عربی میں ہجرت، ہجر سے ہے جس کے معنی ہیں چھوڑنے کے. عرب کہتے ہیں ہاجر القوم من دار الی دار. قوم
ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل گئی، چلی گئی، چھوڑ کر چلے گئے۔ شرعی اعتبار سے ہجرت کی تعریف یہ کی گئی ہے ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام، کفر اور شرک کے مقام کو چھوڑ کر اسلام کی جگہ پر چلا جانا یہ ہجرت ہے۔ دوسری تعریف یہ بھی کی گئی، علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کیا، الحجر فی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ، شرعی اعتبار سے ہجرت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اس سے بچے رہنا، یہ ہجرت ہے۔ یہ تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس چیز سے رکنے والا، جس کو اللہ نے منع کیا۔ المہاجر من ہجر، جو رک جاتا ہے، ما نہی اللہ عنہ، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے رک جانا، یہ ہجرت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہجرت باطینی اور ظاہری دونوں اعتبار سے شامل۔ انسان تمام ایسے کاموں سے رک جائے جنہیں شیطان اور نفس انسانی خوب مزین کر کے پیش کرتے ہیں، یہ کر ہی اچھا ہے، ارے بھائی سارا زمانہ کر رہا ہے، آپ کرتے ہیں تو کیا برا ہے۔ انسان کو اس کا شیطان اور اس کا نفس ان تمام چیزوں پر مزین کرتا ہے، ابھارتا ہے، یہ فلاں کرو، ایسے کرو، سارا زمانہ کر رہا ہے۔ ان باتوں سے، ان کاموں سے رک جانا یہ باطینی ہجرت ہے۔ ظاہری ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے کفر اور شرک اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایسی جگہ پر چلا جائیں جہاں پر اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے کہ میں کھلے دل کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر سکوں، جہاں پر اللہ کی عبادت کروں رسول کے طریقے پر، جہاں پر آدمی اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے، اس جگہ پر چلے جانے کو ہجرت کہا گیا۔ امام العز بن عبد السلام فرماتے ہیں، الحجرت حجرتان، ہجرت جو ہے دو طرح کی ہے، ہجرت الاوطان و ہجرت الاثم والعدوان، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جانا یہ ہجرت ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے۔ اور کہتے ہیں افضلہما ہجرت الاثم والعدوان، ان دونوں ہجرتوں میں افضل ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ اور سرکشی کے کاموں کو چھوڑ دے، لما فیہا من ارضاء الرحمن و ارغام النفس والشیطان، اس لیے کہ اس دوسری ہجرت کے اندر اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، رحمان کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، شیطان اور نفس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ہجرت کے فضائل اور اس کے مناقب، اس کی خوبیاں قرآن و سنت کے اندر بہت سارے وارد ہیں، بہت ساری آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھا، جس کے کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑے درجات بتائے گئے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو فاطمہ الضمری سے فرماتے ہیں، علیک بالحجرہ فإنہ لا مثیل لہ، اے ابو فاطمہ تم ہجرت کرو، اس لیے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کے موافق، اس کے برابری کی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت آیا جس وقت ان کو اسلام سمجھ میں آیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ کس بات کی بیعت؟ دین پر جینے، دین پر مرنے کی، اچھائی پر قائم رہنے، برائی سے اپنے آپ کو رو کے رکھنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، عمر بن عاص اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے عمر کیا بات ہے؟ تم ہی تو نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور تم نے ہاتھ بڑھانے کو کہا، اور جب میں ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ گھسیٹ لیا۔ اللہ کے نبی میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں شرط بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن عاص سے کہتے ہیں، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اے عمر کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام کا قبول کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا پچھلے تمام گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے؟ والہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، اور اسی طریقے سے ہجرت کا یہ عمل ایسا ہے جو سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ، اور جو آدمی حج کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا۔ یہ 3 کاموں کی فضیلت آپ نے عمر بن العاص کو بیان فرمائی، جن میں سے ایک کام ہجرت والا کام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنہ قبل اغنیائہم بمقدار 500 سنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو غرباء مہاجرین ہیں امیر مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب کلی طور پر مہاجرین کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ اور وہ عمر بن طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو جنگ کے میدان میں طفیل بن عمر دوسی کے ساتھی نے اپنی انگلیاں کاٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کرنا شریعت اسلام میں حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے باوجود حضرت طفیل بن عمر دوسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ساتھی بڑی اچھی حالت میں ہیں، وہ پورا خواب اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اور رسول ان کی زندگیوں میں ہجرت کے واقعات پیش آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہم نے سنا اور پڑھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کے قوم کے لوگوں نے جو مارنے کی دھمکی دی، اگر تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا بند نہیں کرے گا ہم تجھے پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون کا لاؤ لشکر، اور فرعون نے جو پوری کوشش کی، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، حضرت لوط نے ہجرت کی۔ انبیاء اور رسول کی زندگی ہم پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو ان کے قوموں نے مارنے کی دھمکی دی اور بستیوں سے نکال دیا۔ خود ہمارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور جس وقت پہلی وحی ہوئی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کے گاؤں سے آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اس وقت پیارے نبی نے کہا تھا کیا میری قوم مجھے میری بستی سے نکال دے گی؟ ہاں، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں جو مکہ کے کفار اور مشرکین نے جس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، جس طریقے سے ٹارچر کیا، جس طریقے سے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے پریشان کیا، وہ واقعات پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی سزائیں دی جن کا تصور کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ مسلمان کمزور تھے، کفار طاقتور تھے، مسلمان اسلام کے خاطر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائیں، ہجرت کریں۔ مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں، مکی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی، جو پتھر مارے جاتے تھے، گرم بالو پر لیٹایا جاتا، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا، عمار بن یاسر کا پورا واقعہ آپ پڑھ لیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت بلال ہیں، حضرت قباب ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے صحابہ جن کی زندگیوں میں قربانیوں کے بے شمار جذبات تھے، جنہوں نے اپنے آپ میں اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت کے 3 واقعات پیش آئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ ایک غیر مسلم ملک تھا، وہاں کا بادشاہ امن پسند تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو جانے کی اجازت دی۔ پھر دوسری طرف بھی وہیں پر لوگ ہجرت کیے۔ تیسری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مسلمان جانتے تھے کہ ساری چیزوں کی قربانی کا پیش کرنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جان بچانا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، سسرالی رشتہ دار آئے اور کہا ابو سلمہ تم ہماری بیٹی کو تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ اگر تمہیں جانا ہے تم اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے۔
بھائیو آپ اندازہ لگائیے ہجرت کرنے والوں کے کتنے جذبات، کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، اور جب سسرال والوں نے بیوی کو چھین لیا تو وہیں پر ددیال کے لوگوں نے یعنی ابو سلمہ کے باپ اور بھائیوں نے آ کر اپنے بیٹے کو نکال لیا، کہا ابو سلمہ تم ہمارے بچے کو نہیں لے جا سکتے جبکہ ان کا بیٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہیں ہجرت کے لیے، ایسے موقع پر مکہ والوں نے آ کر روک دیا، کہا صہیب جس وقت تم مدینہ آئے تھے، تم مکہ آئے تھے تو اس وقت غریب حقیر انسان تھے، فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اتنا ڈھیر سارا مال جو تمہارے پاس جمع ہوا ہمارے شہر سے تم نے کمایا ہے، تم نہیں لے جا سکتے، کہا لے لو۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس باتوں کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صہیب نے بہت ہی زیادہ نفع کا سودا کیا ہے، جو ڈیلنگ کی ہے، جو بات کی ہے، جو سودا کیا ہے حضرت صہیب نے بہت ہی نفع بخش ہے۔ صحابہ کی زندگیاں قربانیوں سے معمور تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ہم نہیں بھلا سکتے، جو ایک رئیس زادہ تھے، ایک امیر ترین باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جن کے جسم پر ایک دفعہ کپڑا آتا تو دوسری دفعہ نہیں آتا، اور اتنا بہترین عطر لگاتے گزرنے والا جان لیتا۔ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ جب اسلام قبول کیے گھر والوں نے کہا مصعب تمہیں ہم چاہیے یا محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا میں دین سمجھا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور محمد پسند ہیں تو چلے جاؤ، ہم ہماری جائیداد سے تم کو بے دخل کر دیتے ہیں۔ بھائیو یہ باتیں بولنے اور سننے میں بڑی آسان لگتی ہے، آپ سوچئے جس ماحول میں، جس سماج میں ایک آدمی رہتا ہے، اس سماج سے، اس خاندان سے، اس فیملی سے، باپ بچوں سے، اور پھر بچے باپ سے، شوہر بیوی سے، ایک دوست دوسرے دوست سے، ایک جمایا ہوا کاروبار چھوڑ کر جانا، ایک گھر میں زندگی گزارے ہوئے کئی سال کے بعد اس گھر کو چھوڑ کر جانا کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت مصعب جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک ٹاٹ جس میں کیکر کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ جس وقت جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کے جنازے کے لیے یعنی ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو اس وقت صرف کپڑا ایک تھا۔ اللہ اکبر، بھائی آپ اندازہ لگائیے، جس کے جسم پر ایک دفعہ عمدہ کپڑا آتا تو دوسری دفعہ نہیں آتا، جس کے کفن کے لیے کپڑا کم میں ایک چادر ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا سر مونچا جا رہا ہے تو پیر کھلے ہیں، پیر مونچا جاتا ہے تو سر کھلا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ جاتا ہے، یہ بات پہنچتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان کا سر ڈھانک دو، پیر پر گھاس پونچھ دو۔ بھائیو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اسلام کی خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے صحابہ نے ہجرت کرنے کا جو معاملہ کیا، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا بڑا اقدام ہے، قربانیوں کا جذبہ، قربانیوں سے معمور یہ جذبہ ہے ہجرت۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو جندل کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح لکھا رہے ہیں حضرت سہیل سے، یہ سہیل کے بیٹے ہیں ابو جندل، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہاتھ پیر باندھے ہوئے، صلح لمبی چوڑی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات بھی طے ہے مسلمانوں میں سے اگر کوئی اپنے پرانے دھرم پر، اسلام چھوڑ کر کفر پر آتا ہے ہم اس کو واپس نہیں جوڑیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی مسلمان ہوتا ہے تو تم اس کو لوٹائیں گے، یہ ایسی شرطیں تھیں، صحابہ اس کو بھی برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بار بار حضرت ابوبکر سے پوچھتے تھے ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارے نبی سچے نہیں ہیں، پھر ہمارے نبی اس طرح کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود حضرت ابو جندل اس موقع پر بدکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، جو جکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں کے اندر بدکتے ہوئے آئے، کہا مسلمانوں تم مجھے بچا لو، مسلمانوں ان ظالموں کے ظلم و ستم سے مجھے بچا لو، اللہ کے نبی یہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے ان لوگوں سے بچا لیجیے۔ ایسے موقع پر سہیل کہتے ہیں یہ قرارداد جو طے پا رہی ہے، جو تحریر جو لکھی گئی ہے، ابھی سے عمل شروع ہوگا۔ یہ سہیل کے بیٹے ابو جندل ہیں، باپ اتنا بڑا ظلم کیا اپنے بیٹے پر، کہا آج سے ابھی سے یہ فیصلہ ہوگا
کہ آپ کے پاس جو آدمی ہمارا آ رہا ہے ہم اس کو آپ واپس لوٹا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرتے ہیں سہیل سے, سہیل میرے خاطر ابو جندل کو چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں, یہ آج سے ہی عمل ہوگا, ابھی سے ہی عمل ہوگا, آج ہی سے عمل ہوگا کہ ہمارا آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اس کو آپ ابھی سے لوٹا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل سے کہتے ہیں ابو جندل صبر کرو, اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جوش میں تھے, بڑے جذبے میں تھے, وہ اپنے پاس تلوار لگائے رکھتے, اچھل کر حضرت ابو جندل کے پاس کود کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اے ابو جندل یہ لوگ ناپاک ہیں, مشرک ہیں, ان کا قتال جائز ہے. لیکن ابو جندل سمجھے نہیں. حضرت عمر کا ماننا تھا, یہ کہنا تھا یہ میرے پاس سے تلوار اٹھا لے اور ابو سہیل کو مار دے. لیکن ابو جندل نے ایسا نہیں کیا. بھائیوں یہ واقعات ہمیں اس بات کی طرف ترجیح دلاتے ہیں, اس بات کی طرف حوصلہ دلاتے ہیں کہ اسلام والوں نے, اہل اسلام جو صحابہ ہیں, جو ہمارے سلف ہیں, جن کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا, وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی. بھائیو ہجرت کا معنی جیسے میں بتایا ترک ما نہی اللہ عنہ, ہجرت کا معنی یہ ہے اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا. باتیں بہت ہیں, ہجرت کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں, میں صرف سرسری طور پر جا رہا ہوں. ہجرت صحابہ نے کی, اللہ کے نبی نے کی. ہجرت کا ایک دوسرا معنی آپ کے سامنے یہ رکھا گیا, جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے رک جانا, یہ ہجرت ہے. مثال کے طور پر نکاح کو آسان کرنا ہے. بار بار علماء فضلاء منبر و محراب سے, اسٹیج سے کہتے ہیں شادی سادی کرو, اسلامی اعتبار سے کرو, آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہمارے سروں پر جو نہیں رہیں گی. لیکن جو ہی لاک ڈاؤن آیا, جو 1000 آدمی کی دعوت کرنے پر مصر رہتا, جو بارات میں 200 سے 300 لوگ لے جانے پر اصرار کرتے, جو کہتے نہیں ہم کو 2 سے 3 میٹھے چاہیے, ہم کو ریڈ اور گرین چکن چاہیے, فلاں چاہیے, ہم سانچک کی دعوت فنکشن ہال میں کریں گے, بولنے والے 40-50 آدمی پر منحصر دعوت کر لیے کہ نہیں کر لیے بھائی؟ اللہ کو ڈر کر, سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں, حالات سے سمجھوتا کیا, پولیس کی مار سے ڈر کر, قانون کی زد میں آنے کے خوف سے. جہاں پر 400 اور 1000 کی دعوتیں ہوتی تھی, 40-50-100 آدمیوں کی دعوت پر دعوتیں ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شادیاں ہوئی کہ نہیں؟ لاک ڈاؤن نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھائی, رات دیر تک جاگنا یہ ہماری عادت ہے. اللہ کے نبی کو عبادت پسند نہیں تھی, عشاء سے پہلے سونا, عشاء کے بعد جاگنا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا. لیکن لاک ڈاؤن نے سکھایا نا ہم گھر کو جلدی جائیں. ہمارا وقت گھروں میں زیادہ نہیں بیتا جاتا تھا, لیکن لاک ڈاؤن نے سکھایا. دیکھیے یہ ساری چیزیں, چھڑی, ضرب اور پھر قانون کی پریشانیوں نے ہم کو تبدیل کیا, لیکن سنت سے محبت, پیارے نبی سے محبت کی بات ہم کو تبدیل نہیں کیا. ہماری زندگی کے اندر چینجز اور تبدیلیاں نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہی دعا کیا کرتے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اللہ مجھے اس شہر, کسی شہر میں داخل کر سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں. اللہ اس شہر سے اگر نکالنا ہے تو اچھے انداز سے مجھے نکالنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں نے وہ دن دیکھا ہے جس روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, اس دن سے زیادہ اچھا دن, اس دن سے زیادہ مبارک دن اور اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روشن دن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, یہ صحابی رسول ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے خاص غلام ہیں حضرت انس. یہ کہہ رہے ہیں جس دن اللہ کے نبی انتقال کر گئے, ہم اہل حدیث انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بدنام. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, وہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ تاریک دن تھا, بہت زیادہ غمناک دن تھا. صحابہ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا, پیروں کے تلے زمین نکل چکی تھی. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے تھے, اگر کسی نے نبی کا انتقال ہونے کی بات کہی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں, قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق نے آیت کریمہ پڑھ کر سنایا تو فوراً اپنے آپ کو سلنڈر کیا. یہی مسلمان ہے, یہی اسلام ہے, اور یہ مسلمانوں کو یہی تعلیم ہے. جب آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات آئے,
اپنے آپ کو چھوڑ دیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی نہ کرو. ہجرت مدینہ کا واقعہ یقینی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم ترین واقعہ ہے, جس کے بعد آپ کی قیادت میں پہلی اسلامی مملکت قائم ہوئی. پھر اللہ نے کفار سے قتال کا حکم دیا, جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان فرق معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے جن باتوں کے وعدے کیے تھے, اللہ نے ایمان والوں کو, پیارے نبی علیہ السلام کو تمام چیزیں عطا کی. ہجرت مدینہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور دیگر صحابہ کے مشورے کے ساتھ تاریخ کا اہتمام کیا, جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں. بات پھر ہماری وہیں سے شروع ہوئی جو پہلے محرم سے ہم بات کیے تھے. تاریخ تو شمار کر رہے ہیں اور انہی صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں. یہ تاریخ جو ترتیب دینے میں جو رول ہے سیدنا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی گالی گلوچ کرتے ہیں. اللہ ان کی زبانوں کو شل کر دے, ان کے دماغوں کو معاف کر دے, جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شب و شتم کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. اسلامی تاریخ کا جو اعتبار ہے اسی ہجرت کے اعتبار سے, لیکن ہم مسلمان ہیں, اس اسلامی تاریخ کو بھلا دیا اور غیر اسلامی تاریخ, آج کی تاریخ تو سب کو یاد ہوگی, ہے نا بھائی, کیونکہ بڑا مشہور دن ہے. الحمدللہ جن بھائیوں کی نظر میں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی قدر ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہے, وہ آج روزے سے بھی ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے. بھائیوں غیر اسلامی تاریخ اتنا ہی رکھیں جتنا رکھیں, لیکن میں نے دیکھا ہے بس شادی بیاہ کے موقع پر چاند کی اخرب نکالنے کے لیے کیلنڈر لوگ منگاتے ہیں, ورنہ پھر چاند کی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انبیاء اور رسول کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہجرت ایک لازمی چیز تھی. ہجرت کا یہ پیغام ہے ایمان, دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے. یہ زندگی کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے. لوگ دنیا کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں, یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت تو یہ ہے کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا. ہمارے دین و ایمان پر اگر خطرہ منڈلاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں. جس محلے میں, جس بستی میں, جس علاقے میں ہمیں کھل کر عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے, جس محلے اور جس مسجد میں, جس علاقے کے اندر ہمیں کھل کر کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کا موقع نہیں ملتا ہے, اس بستی اس محلے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایک جمہوری ملک ہے, یہ الگ بات ہے, نظر جو لگی ہے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے, ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے اللہ ہم سب مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو, اصحاب کہف کا واقعہ بڑا مشہور ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ کے دن بہنیں سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے جلا وطن ہو گئے, گاؤں کو چھوڑ دیا, بستی کو چھوڑ دیے, غار میں چلے گئے. ہجرت ایک عظیم قربانی ہے. اپنے ماحول کو قربان کرنا, اپنے دوست احباب کو چھوڑنا, اپنے برادری کو چھوڑنا, اپنے سماج اور سوسائٹی کو چھوڑنا. جس گھر میں ہماری زندگی بنی ہے, جس گھر میں ہم پروان چڑھے ہیں, جن معاملات سے ہمارا لین دین رہا ہے, صبح شام جن کو ہمارا دیکھنا اور ملنا تھا, ان سب کو چھوڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا, ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑا کٹھن ہوتا ہے, بہت بڑی قربانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہجرت کرنے والے صحابہ میں ایسے بھی ہیں شوہر مکہ میں ہے, بیوی مدینے میں, باپ مکہ میں ہے, بیوی بیٹا مدینے میں, ایک رشتہ دار, ایک دوست یہاں پر, دوسرا دوست وہاں پر. اتنی بڑی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی. بھائیو ہم مسلمان ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی خاطر کون سی قربانی دینا پسند کرتے ہیں؟ ہمارا پائجامہ ٹکنے کے اوپر نہیں ہوتا ہے. ہم دینی باتوں کے اعتبار سے بڑے بڑے مسائل اور فتاوے پر گفتگو کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی انا کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بات بات پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو، ہم اپنے دوست کو، ہم اپنے رشتہ دار کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے قربانی دیں گے ہم؟ کیسے ہجرت کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے؟ حقیقت میں ہجرت یہ ہے معاصیت سے فرما برداری کی طرف نکل جانا، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف نکل جانا، بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر سنت صحیحہ کی طرف نکل جانا، اپنی بری عادتوں کو، بری صحبتوں کو، بری سنگتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں میں بیٹھنا، اپنی نافرمانی اور غلط خیالات کو چھوڑ کر اچھے خیالات اور صحیح تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہ ہجرت ہے۔ بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، انجانے میں آج کے دن ماتم کا دن منائے ہوئے ہیں۔ کتنے دن نبی کی سنت یہ ہے، آپ نے کہا خالف الیہود صوموا قبلہ و بعدہ، یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ لیکن کتنے مسلمان محلے اور بستیاں ہیں، کتنے مسلمان گھرانے ہیں، آج بہت سارے قسم قسم کے کھانے بنائے گئے ہیں، اچھا ڈریس پہننا، بچوں کے ساتھ مہربانی کرنا، ایسے موضوع من گھڑت روایات کو علماء بیان کر کر لوگوں کو دین سے دور کیے ہوئے ہیں۔ آج کا دن روزے کا دن، اور آج کے دن کی عظمت شہادت حسین سے نہیں ہے۔ شہادت حسین ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ضرور، لیکن اس کی نسبت اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے، اس وقت سے محرم بڑی حرمت والا معنی ہے۔ اور اس میں 10ویں کا دن، یہ اسلامی اعتبار سے اس کے فضائل اور مناقب آپ جانتے ہیں، لیکن اس کی نسبت صرف شہادت حسین کی طرف کرنا اور پھر محرم کے نام سے تعزیے بٹھانا اور اپنے عقائد کا بگاڑ پیدا کرنا۔ دیکھیے وہاں پر جانا، امام ضامن کو باندھنا، ہرے پیلے رنگ کے تھاگے لے کر آنا اور پھر اپنے عقائد کا فقدان کرنا، اور پھر ان چیزوں کو اگر کوئی ہمارا کوئی لیڈر، ہمارا کوئی رہنما، ہمارے سماج کا کوئی بڑا آدمی اس طرح وہاں پر کرتا ہے تو اس کے اسٹیٹس بنا کر شیئر کرنا۔ بھائیو، غلط چیزوں کو شیئر نہ کریں، غلط باتوں کو لوگوں کے درمیان عام نہ کریں، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو منکر سے روکیں، معروف کی دعوت دیں، اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ اگر ہم ہی منکر کرنے لگ جائیں، منکر کو دیکھ کر خاموش رہنے والے بن جائیں، تو پھر بھلائی ختم ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر